الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نساء کی 69 آیت ہے. اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، تو ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن کی معیت اور ساتھ انہیں نصیب ہوگا وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. اور آگے فرمایا کہ یہ حضرات بہترین رفیق ہیں. اب اس آیت سے قادیانی کیا اس میں الحاد کرتے ہیں اور کس طرح اطاعت والی نبوت. اب ان کی ہر اصطلاح اپنی ہوتی ہے، جیسے نبی بالقوت ہونا، نبی بالفعل ہونا، یہ بھی ان کی اپنی اصطلاح ہے، یہ اہل اسلام کی نہیں، بلکہ سابقہ انبیاء میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں. اس آیت سے کسی مسلمان مفسر، محدث قدیم اور جدید میں کسی نے اس آیت سے نبوت کے جاری رہنے پہ استدلال نہیں کیا. کیوں کہ اس آیت کا موضوع ہی یہ نہیں. اس آیت میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے معیت کی بات کی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اتنی خوشبخت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کی معیت نصیب کریں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر نبی بنیں گے تو یہ کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں. نہ یہ اس آیت کا موضوع ہے. آیت تو صرف اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت پر ابھار رہی ہے کہ ہر دم تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں کہ تمہیں ساتھ نصیب ہوگا اللہ کے منعم بندوں کا. اور ہر روز تم جو دعا کرتے ہو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا. تو اس آیت نے بتا دیا کہ انعام اللہ کا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین پہ ہے. اب ہم لوگ جب اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی تو ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو. اتنی سی بات ہے. تو معیت جو ہے اس کا معنی یہ کرنا کہ وہ من النبیین، یعنی اس کو من کے معنی میں لانا، یہ لغت عربی کی بھی ترکیب کے خلاف ہے، کیونکہ مع من کے معنی میں نہیں آتا، مع معیت کے معنی میں ہی آتا ہے. اگر ہم غور کریں تو قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا جو لوگ
اللہ اور رسول کی، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسولوں پہ ایمان لائے تو وہ کیا ہوں گے؟ ہم الصدیقون، یہی صدیق ہیں۔ تو یہاں پہ ان درجات کے حصول کی بات ہے، معیت کی بات نہیں، اور اسی لیے اس آیت میں نبی کا ذکر نہیں کہ نبی بھی اطاعت سے بن سکے گا۔ تو یہ اطاعت سے نبی بننا یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، نہ پہلی امتوں میں اور نہ ہی امت محمدیہ۔ اگر اطاعت سے نبی بنتے تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں یا ان سے کہ رسول اللہ کی اطاعت میں آپ کی امت میں سے سب سے کاملین کون تھے؟ کاملین اس دور کے انسان تھے یا اس دور کے انسان جن کو کامل رسول اللہ کی تربیت نے بنایا؟ اور یقیناً وہ اصحاب رسول تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر ان کے ساتھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ کی زیارت کر کے اطاعت کے اندر کمال درجات حاصل کر لیے، جن لوگوں کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، کس چیز میں؟ ایمان میں اور اطاعت نبوت میں۔ تو وہ لوگ اگر اس درجے کو نہیں پا سکے تو بعد والے کیسے پا سکیں گے؟ یہ عقل کی بات ہے، یہ محض مرزا صاحب کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے عقائد کو اور اپنے ان فکری اور نظری باتوں کو جن کا قرآن اور سنت سے تعلق نہیں تھا، اس کے معارض تھیں، ان کو اسی طرح تحریف اور اللہ کی آیات میں الحاد کر کے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کہیں محدث ہونے کا دعویٰ کر لیا، کہیں نبی بالفعل نہیں بالقوہ ہونے کا دعویٰ کر لیا، اور کہیں اس طریقے سے استدلال کیا۔ تو اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن حکیم میں یہ سمجھ لیں نقطہ کہ قرآن حکیم الحمد سے والناس تک ایک کلمے کی طرح ہے، تو اس سے حکم ثابت کرنے کے لیے پورے قرآن حکیم کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے اللہ اور رسول کی اطاعت پر معیت کا حکم صادر فرمایا، اور ایمان اللہ اور رسولوں پہ لانے پہ اللہ نے صدیقوں، شہداء اور صالحین بنانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ تو اتنی کھلی اور واضح بات جب آ جائے تو پھر کس طرح مع من کے معنی میں ہے، اور پھر اللہ تعالی منعم علیہم جو ہیں ان کو قیامت تک نبی بناتا رہے گا، جبکہ مرزا صاحب کی اطاعت والی نبوت کا بھی ایک ہی فرد آج تک بن سکا، اور وہ ہے غلام احمد قادیانی۔ عقل سے کام کرو، اگر اطاعت سے نبی بنتے ہوتے تو صحابہ میں کتنے نبی بنتے، تابعین میں الیاذ باللہ ایسا تصور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوا۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیں۔ آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فی الجنہ جنت میں، مع الذین انعمت علیہم من النبیین،
جن پہ تو نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ رسول اللہ علیہ باللہ اللہ ہو جائیں گے؟ اگر مع والی آیت سے یہ آپ نکالتے ہیں کہ اطاعت سے اللہ اور رسول بنیں گے، تو یہاں بھی مع آیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے التاجر الصدوق، کیا ہوگا سچے تاجر کا انجام؟ مان نبیین، اسے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی معیت ملے گی۔ تو کیا سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں والا مقام پائے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، قادیانی بھی نہیں مانتے۔ پھر مرزا صاحب نے اہل مکہ کے لیے دعا میں جو الفاظ استعمال کیے دیکھیں، نسألہ ان یدخلکم فی ملکوتہ مع الانبیاء والرسل والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی ملکوت میں نبیوں، رسولوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ پورے مکے والے لوگ انبیاء بن گئے، رسول بن گئے، صدیق بن گئے، شہداء اور صالحین بن گئے۔ اسی طرح یعنی یہ وہ معمولی چیزیں ہیں جو مرزا صاحب کے کلام میں سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ تم 5 وقتہ نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں منعم علیہ بندوں کی راہ بتا، وہ ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 گروہوں میں سے جس کا تم زمانہ پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو۔ تو اب مع من کے معنی میں نہیں ہو، یاد رکھیں آپ بھی، کسی جگہ پہ نہیں۔ اگر من کے معنی میں ہو تو پھر مع پر من کا دخول ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ عربی میں من مع پر داخل ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، اسی لیے اہل لغت کہتے ہیں وَدُخُولُ من نحو جئت معہ من القوم۔ اب آپ دیکھیں مع بھی آ رہا ہے اور من بھی، اس لیے من کبھی بھی مع کے معنی میں نہیں آ سکتا، ورنہ ایک ہی لفظ کا تکرار لازم آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اب آپ غور کریں، یہ عام سادہ سی باتیں ہیں کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ صابروں کے اندر سے ہو گئے، ان کا جز ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ہو گئے۔ تو یہ معک سے یہ نکالنا کہ وہ اطاعت سے کیا ہو جائیں گے؟ نبی ہو جائیں گے، تو یہ ایسی نامعقول بات ہے کہ اس کی مثال خود مرزا صاحب کے کلام میں بھی نہیں ملتی۔ کی جائے کہ اس کو اس پہ عمل کیا جائے، اور نہ ہی عربی لغت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، یہ اس قصے کی طرف اشارہ ہے جب سفر ہجرت میں
جناب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر دونوں تھے غار میں، غار ثور میں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کافر اگر اپنے نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، اوپر وہ کھڑے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، آپ غم نہیں کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ العیاذ باللہ نبی کریم اور ابو بکر بن گئے؟ استغفر اللہ۔ تو یہ ہم اس لیے اپنے لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں تاکہ قادیانیوں کے جال سازی اور دجل سے عام مسلمان بھی محفوظ رہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پہ مفسرین نے، اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ مرزا قادیانی پہ، وہ اس کی گمراہیوں پہ اللہ نے سابقہ لوگوں سے بھی رد لکھوا دیا۔ تکوینی امور ہیں اللہ کے۔ وَمَعْلُومٌ تفسیر کبیر میں ہے لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ هَؤُلَاءِ مَعَهُمْ، کہ ان لوگوں کے جو اللہ رسول کے مطیع ہیں، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ ان درجوں کو پالیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لِأَنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ، کیونکہ یہ بات محال ہے۔ تو مرزا صاحب کی اکثر باتیں وہ ہوتی ہیں جو محال ہوتی ہیں۔ اب آپ ان کے دعوے دیکھ لیں کہ میں نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں، ان کو دیکھ لیں کیسی مستحیل اور متضاد باتیں۔ اور اس قدر پھر نقل کرنے میں مرزا صاحب کی خیانت کی کتنی مثالیں ہم آپ کو اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ آج ہماری غرض صرف یہ تھی کہ آپ اس کے دجل میں نہ آئیں جو عام مربی اور قادیانی اس آیت کو پڑھ کے اجرائے نبوت کی دلیل پکڑتے ہیں۔ تو مع اس کا اپنا معنی ہے اور من اس کا اپنا معنی ہے۔ مع من کے لیے نہیں اور من مع کے لیے نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس سے پہلے کچھ مزید بھی ہم نے عرض کیا تھا، اور ان باتوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ پھر انشاءاللہ اس آیت کے اندر یا اس جیسی آیتوں میں جو تعبیرات مرزا صاحب ہیں، اس عنوان سے کہ الحاد قادیانیت اور آیات قرآن کریم، اس عنوان سے ہم مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔